السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ کینسر۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلڈ کینسر ہوتا کیا ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلڈ کینسر ہوتا کیا ہے۔ بلڈ کینسر ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ہمارے جسم میں WBCs اب نارمل طریقے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں وتھ ہائی سپیڈ، بہت تیزی سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم میں پہلے ایک وائٹ بلڈ سیل 7 دن میں 1 سے 2 ہو رہا تھا، ڈیوائڈ ہو رہا تھا، تو ابھی وہ 5 دن میں ہو سکتا ہے، 6 دن میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ پہلے سے زیادہ جلدی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میکنگ گلڈز، جب یہ سیل بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں کسی ایک جگہ پر جمع ہو کر گلڈیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے گلے میں، ہمارے جگر میں، تلی وغیرہ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ بلڈ کینسر کا مریض ہوتا ہے تو اس کو بلڈ ڈیفیشنسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خون ہمارے جسم کے لیے بننا ہوتا ہے وہ کینسر کے سیلز کے بننے میں استعمال ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے مریض کو بلڈ ڈیفیشنسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جو بلڈ کینسر ہے یہ کامن ان چلڈرن، یہ بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے بڑوں کے مقابلے میں۔ ہوتا ہے یہ بڑوں کو بھی ہے، بوڑھوں کو بھی ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب کے مقابلے میں بچوں کو یہ بیماری بہت زیادہ لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری میں انسان کا لیور یعنی کہ جگر کا سائز بڑا ہوتا ہے، اور اس سے بندے کو ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے، پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بلڈ کینسر ہوتا کیوں ہے، اس کی کیا کاز ہے، کیا وجہ ہے اس کی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلڈ کینسر کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اس پر سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کیا کہ بلڈ کینسر کیوں ہوتا ہے، لیکن آج تک ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ بلڈ کینسر کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق یہ جین میں کوئی موٹیشن ہوتی ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، اچانک سے کوئی ایسی تبدیلی آ جانا جس سے انسان کو بلڈ کینسر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم ابھی اس کے سمپٹمز دیکھیں گے، علامات۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی بندوں کو بلڈ کینسر ہے؟ تو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ مریض کو فٹیگ اینڈ ویکنس یعنی کہ تھکاوٹ اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اس طرح کی تھکاوٹ اور کمزوری ہوگی کہ مریض نہ کوئی کام کرے گا، نہ چلے گا پھرے گا، اگر پورا دن آرام بھی کرے پھر بھی اس کو تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ایکسپلینڈ ویٹ لوز یعنی کہ مریض کا وزن دن بدن کم ہوتا جائے گا۔ یہ بھی نہیں کہ مریض کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے یا کوئی ڈائٹ لے رہا ہے پھر بھی مریض کا وزن دن بدن کم ہوتا جائے گا۔ تیسری وجہ فریکوینٹ انفیکشن یعنی کہ مریض کو اگر کوئی زخم لگ جائے، کوئی کٹ لگ جائے تو وہ اگر پہلے 2 دن میں کمپلیٹ ہو رہا تھا ابھی وہ 10 دن بھی لے سکتا ہے، یعنی کہ زخم کو ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ اس کے ساتھ ایزی بلیڈنگ، ایسا بندہ جس کو بلڈ کینسر ہوتا ہے تو اس کے جسم میں ایزی بلیڈنگ یعنی کہ خون آنا، اس کے منہ سے بھی خون آ سکتا ہے، ناک سے بھی خون آ سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کانوں سے بھی خون آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فریکوینٹ فیور، بلڈ کینسر کے مریض کو اکثر اوقات شدید بخار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بون پین یہ بلڈ کینسر کی ایک بہت بڑی علامت ہے، یعنی کہ ہڈیوں میں بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور اس جگہ میں جو جگہ بلڈ کینسر کے متاثرہ جگہ ہو اس کی بھی۔ اس کے بعد آتی ہے سکن چینجز یعنی کہ جو بندہ بلڈ کینسر کا شکار ہوتا ہے تو اس کے چمڑے میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، جگہ جگہ پہ کالے دھبے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ کالے دھبے بھی بن سکتے ہیں، نیلے دھبے بھی بن سکتے ہیں، یعنی کہ چمڑے میں جگہ جگہ پہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لانگ ٹائم کف، ایسے بندے کو بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے، اور یہ کھانسی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جس سے بندے کی آواز بھی بدل سکتی ہے، آواز بدل بھی جاتی ہے اکثر اوقات۔ بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے اور یہ بہت لمبے وقت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو علامات میں نے آپ کو بلڈ کینسر کی بتائیں یہ کسی اور بیماری میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو کسی بندے میں بھی یہ علامات زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بلڈ کینسر ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ مسکنسیپشن یعنی کہ لوگوں میں کچھ ایسی غلط فہمی جو بلڈ کینسر کو لے کر بہت عام ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے نو ٹریٹمنٹ، ہم لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بلڈ کینسر یعنی کہ خون کے کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر کسی کے بندے کو یہ ہو گیا ہے تو خدا نہ خواستہ وہ مر سکتا ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہے، یا پوری عمر اسی بیماری میں مبتلا ہوگا، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ بلڈ کینسر کا علاج موجود ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ
happens with iron, یعنی کہ بلڈ کینسر جو ہے یہ لوہے کے ساتھ ہوتا ہے. لوہے کے ساتھ کوئی زخم لگ جائے, کوئی کٹ لگ جائے تو اس سے بلڈ کینسر ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹروں کے مطابق بلڈ کینسر لوہے کے ساتھ کبھی بھی نہیں لگتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بلڈ کینسر کا اگر علاج کرائیں گے تو ہمارے بال گر جاتے ہیں, ہم گنجے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ خود سوچیں, انسان کی زندگی زیادہ قیمتی ہے یا اس کے بال؟ اور یہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر بلڈ کینسر کا علاج ہو جائے, بندہ ٹھیک ہو جائے تو یہ بال دوبارہ بھی آ جاتے ہیں. تو اب ہم اس کا علاج دیکھتے ہیں کہ بلڈ کینسر کا کیا علاج ہے, اسے کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں 1 to 10 ایئر, یعنی کہ 1 سے لے کر 10 سال کے بندے کو اگر بلڈ کینسر ہو جائے تو ایسے بندے کی علاج آسان ہوتا ہے. دوائیوں کے ذریعے ساتھ میں کیموتھراپی بھی دی جاتی ہے. اس سے بلڈ کینسر کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے 1 سے لے کر 10 سال کے انسان کو. یہ اس بچے کو بھی ہو سکتے ہیں زیادہ. اس میں ان ایڈلٹ کیموتھراپی جب کسی بڑے بندے کو ہو جائے, خدا نخواستہ اگر کسی بڑے بندے کو بلڈ کینسر ہو گیا تو اس کو کیموتھراپی بھی دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا بون میرو بھی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے. اس میں کینسر ہو جائے اور اس کا علاج کے بعد ٹھیک ہو جائے تو پھر بھی ڈاکٹر 5 سال تک ان کا معائنہ کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ بیماری دوبارہ بھی آ سکتی ہے. بہت سارے کیسز میں ایسے دیکھا گیا کہ بلڈ کینسر ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر ان کو ہر مہینے, پھر ہر 2 مہینے بعد, پھر 6 مہینے بعد, پھر سال بعد, اس طرح 5 سال تک مریض کو معائنہ کرتے ہیں تاکہ اگر بیماری دوبارہ آ جائے تو اس کو پھر سے علاج کیا جا سکتا ہے. اگر بیماری دوبارہ آ بھی جائے تو اس کا علاج ممکن ہے, لیکن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے, پہلے سے زیادہ سخت طریقے سے کیا جاتا ہے. یعنی کہ کیموتھراپی سخت کی جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی دی جاتی ہیں اوور دا کاؤنٹر, یعنی کہ ساتھ میں کچھ ایسی بیماریاں جو ویسے ہی لگ جاتی ہیں, فیور, کف, ان کی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.